اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے صحافی دوستوں کا، خواتین و حضرات کا تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میں یہاں آج کراچی میں ہوں اور میں چاہوں گا کہ اس وقت شہر کراچی کی جو صورتحال ہے اس پر کچھ گفتگو کی جائے، لیکن اس سے پہلے یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور اس وقت جو صورتحال غزہ میں ہے، بدترین طریقے سے اسرائیل بمباری بھی کر رہا ہے اور بھوک سے اور قحط سے اس میں مبتلا کر کے ہمارے بچوں کو، غزہ کے عوام کو شہید کر رہا ہے۔ اور جو واقعہ کل یعنی تقریباً پرسوں رات کو یا ہوا ہے کہ انس الشریف کیمرہ مین اور صحافیوں کے ساتھ اس کو شہید کر دیا اور ٹارگٹ کر کے شہید کیا ہے، اور 247 صحافی اب تک شہید کیے جا چکے ہیں جو براہ راست اسرائیل نے ٹارگٹ کر کے، تاکہ کوئی آواز آنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ویسے ہی الجزیرہ پہ تو اسرائیل نے پابندی لگائی ہوئی ہے، ایک ہی ادارہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کچھ چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں اور چن چن کر ان کے صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس پر امریکہ کوئی بات نہیں کر رہا بلکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ظاہری طور پر ایک دو بیانات ٹرمپ دے دیتا ہے، لیکن عملاً اس وقت پوری طرح سے امریکہ ہی ہے جو نیتن یاہو کا پشتیبان بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو بار بار اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غزہ پہ قبضہ کر لیں گے، تو عملاً تو غزہ پہ قبضہ اس کا ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ مطلوبہ اپنے نتائج حاصل کر پا رہا؟ نہیں، اور وہ تو پھر سب کو تہس نہس کرے گا۔ اور یہ بات عالم عرب کے حکمرانوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ عالم اسلام انسانیت دشمنی والا اور نسل کشی والا ایجنڈا ہے اور اپنی بالا تری والا ایجنڈا ہے، وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ان کی جگہوں پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس قبضہ کو چھڑانے کی جنگ ہو رہی ہے، تو وہ ان کو قتل کر رہا ہے، اور اس کو جب جب موقع ملے گا وہ تو امریکیوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ امریکی صدر تو در حقیقت اسرائیل کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی صدر کی اور کیا حیثیت ہے سوائے اس کے کہ وہ اسرائیل کے تمام اقدامات کو پوری طریقے سے جو ہے وہ پورا کرے اور فیور دے اور سارے قتل عام میں شرکت کرے۔ بائیڈن بھی یہی کام کرتا تھا، ٹرمپ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے، چاہے وہ بش ہوں یا ریگن ہوں اور اوباما ہوں یا کلنٹن ہوں، یہ سارے کے سارے جو صہیونی ہیں ان کے اعلی کار ایجنٹ کے طور پر، اتنی بڑی ڈیموکریسی، پوری دنیا کی امامت کا دعویٰ کرنے والا امریکہ، اس کا صدر اسرائیل کا ایجنٹ ہوتا ہے، عملاً وہ اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یرغمال بنا کے پوری دنیا کو رکھا ہوا ہے زائنسٹ نے۔ اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جناب ہم وہاں سے سب کو ایلیمینیٹ کر دیں، حماس کو۔ حماس جو ڈیموکریٹک فورس ہے، جو ریزسٹنس اس کی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے، جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر خدمت کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے اس پورے طاغوت کو ہمیشہ سے چیلنج کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو فریڈم فائٹر کا اعزاز دے کر پوری دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ ریزسٹنس ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ یہ تو ان کا خواب ہے کہ یہ کبھی حماس کی ریزسٹنس کو ختم کر سکیں گے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات کہاں تک سرایت کر چکی ہے اور یہ ان کا تعاقب کتنا کرے گی، اور جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے خلاف یہ جو سینٹیمنٹ ہے اب اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس وقت جو کرنے کا کام عالمی طاقتوں کا ہے وہ اسرائیل پر وہ دباؤ ڈالے کہ جس سے یہ ناکہ بندی ختم ہو اور جنگ بندی ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سارے ممالک ایک ایک کر کے اب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ پیش رفت ہے، لیکن ایسی فلسطینی ریاست کہ جس میں اسرائیل ہی کی یا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسرائیل کے ہم نوا بن کر کام کرنا ہوگا، تو اس سے بھی کیا حاصل ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ اب دنیا کے بیشتر ممالک نے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ پاکستان کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، ہماری آرمی ایک بہترین آرمی ہے، ہم نے ابھی بڑے دشمن کو شکست دی ہے، ہماری دنیا میں ایک حیثیت ہے، ہمیں صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا وزیر اعظم صاحب ہوں، وہ اپنا رول ادا کریں اس میں، اور جہاں جہاں ان کی رسائی ہے فلسطینیوں کا ایجنڈا ٹاپ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ آپ فلسطینیوں کے لیے بات کریں گے، پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ ہم امت سے لا تعلق ہو کر اپنے لیے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے۔ وہ اپنے مفادات کے لیے، جب اس کا مفاد ہوگا تو اسے پاکستان بھی عزیز ہو جائے گا،
اس کے معدنیات بھی عزیز ہو جائیں گے، اور اس کا جب مفاد نہیں ہوگا تو اس کا کریکٹر سب کے سامنے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے فلسطینیوں کا مقدمہ لڑنا چاہیے، اور کشمیر پر 1 انچ بھی کمپرومائز اپنے موقف پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے پورے پاکستانی قوم کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے عوام کو پھر سے کھڑا کریں گے، جس طرح پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں ان احتجاجوں سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ جب آسٹریلیا جیسے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں شدید موسم میں لوگوں نے سڈنی میں احتجاج کیا ہے تو اس کی گونج سب نے محسوس کی ہے۔ اگر لندن میں احتجاج ہوا ہے اور اس پر برطانیہ نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تکلیف ہوئی ہے کسی کو۔ اسی طرح پاکستان جیسا ملک، اس کو مسلسل عوام کو سڑکوں پہ بھی رہنا چاہیے۔ بائیکاٹ کیمپین بھی جو یہودیوں کو اور صہیونیوں کو فائدہ پہنچانے والی پروڈکٹس ہیں اس کو بھی بڑھانا چاہیے، اور جو مدد کر سکتے ہیں وہ بھی کرنی چاہیے، اور اپنی حکومتوں پہ بھی دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کریں۔ تو جماعت اسلامی اس میں آنے والے دنوں میں 14 اگست کے فوراً بعد ہم پورا ایک پروگرام دیں گے کہ جس پہ پورے پاکستان میں اثر نو ایک موبلائزیشن فلسطینی عوام کے لیے کریں گے کہ کم از کم ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں کہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کرائسس اور بحران ہے وہ ہے آئین کو پامال کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس وقت جو حکومت موجود ہے اس کی لیجیٹیمیسی کوسچنڈ ہے، اس لیے کہ وہ جیت کر نہیں آئے ہیں، فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کرنا ہے، اسی لیے ان کا کوئی بھی قدم پائیدار نہیں ہو پاتا۔ جب عوام کے آپ نمائندے پراپر طریقے سے نہیں بنے ہیں، مسلط کر دیے گئے ہیں، تو آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ مسلط کرنے والوں کی طرف دیکھتے رہیں گے ہر وقت، انہی کی خوشنودی حاصل کریں گے، کبھی ان کی کریں گے، کبھی امریکہ کی کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کو تو کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے جو عدلیہ کی جو صورتحال اس وقت ہے، سب جانتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے اس کے دانت بھی توڑ دیے، اور اب تو 27ویں ترمیم کی بات تو اس کے مسوڑے بھی ختم کر دیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا، اور اس کے بعد آئین جو ہے وہ ایک کھلواڑ بنتا رہے گا، ابھی بھی بن رہا ہے۔ ویسے بھی جو مجموعی طور پر ہمارا عدلیہ کا نظام ہے وہ تو ایک گلا سڑا نظام ہے، اس میں لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا۔ ایک نئے عدالتی نظام کی ضرورت ہے پاکستان کو، لیکن جو رہا سہا ہے اس کو تو اپنی گھر کی لونڈی نہیں بنایا جائے نا۔ اور جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں، خاص طور پر یہ جو ابھی نائل لوگوں کو کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، یہ تو بدترین فیصلے ہیں، یہ تو ایک مارجنلائزیشن ہے، یہ تو سیاسی بنیادوں پر فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس کا عدالتی تمام چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ اور جتنے قیدی انہوں نے سیاسی طور پر بنائے ہوئے ہیں، عمران خان سمیت، ظاہر ہے یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ان کا جو ہے وہ اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن پہ ہم نے اس کو بند کیا ہے اور اس کو فلاں چیز پہ بند کیا۔ اگر کرپشن پہ بند کرنا ہو تو پھر یہ سب لوگ کہاں جائیں گے؟ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ ان کو تو عمران خان سے بھی پیچھے والی کسی کھلی میں ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ اس بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں تو انریسٹ پیدا ہوتا ہے، قوم میں اعتماد کا بحران پیدا ہوتا ہے، پھر آپ خود ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے معیشت ٹھیک کر دی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ سسٹم جام ہے، نوجوان مایوس ہیں، اور لوگوں کو تعلیم کے مواقع نہیں مل رہے۔ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 11 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے، پہلے 40% تھے، اب 44% ہو گئے۔ 2 کروڑ 62 لاکھ تو خود حکومت بتا رہی ہے 2021-22 کے اعداد و شمار کے مطابق آؤٹ آف اسکول ہیں بچے، جن کو اسکول میں ہونا چاہیے اسکول سے باہر ہیں۔ چاروں صوبوں کی جو تعلیم ہے وہ تباہ و برباد ہے، اور یہ سب پی ڈی ایم کا ارینجمنٹ ہے جو ابھی یہ پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں چل رہا ہے۔ ایون کے پی میں بھی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اسکولوں کو بیچ رہی ہے، پنجاب بھی بیچ رہا ہے، سندھ بھی بیچ رہا ہے۔ اپنی ذمہ داری ختم کرو، این جی اوز کے سپرد کرو، پراپرٹیز پر نظر رکھو، اور راہ جو بچا کچا نظام ہے سرکار کا وہ بھی تباہ کر دو۔ سیلف فائنینس اسکیم ہے، این ای ڈی جیسی یونیورسٹی جس میں جو اوریجنل جو میرٹ کی سیٹیں ہیں وہ کم ہو جائیں اور سیلف فائنینس کی سیٹیں بڑھ جائیں تو میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دولت کی بنیاد پر کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو سرکار کے نظام میں ہوتے ہیں، حرام کی کمائیاں چل رہی ہیں، اور اپنے میرٹ کے بجائے اپنے بچوں کو اس بنیاد پر پڑھائیں گے، اور جو میرٹ والا بچہ ہے وہ تھوڑے سے نمبر کم والا وہ رولتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو تعلیم مہنگی، اور پھر اس میں بھی مزید تباہ و برباد کرنا، یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دیں اور لوگوں پر سارا بوجھ ڈالتے رہیں، تو پورا تعلیم کا نظام تلپٹ ہے۔ ایگزامینیشن کا جو نظام تعلیم کا ہے یہ دنیا میں
یعنی فرسودہ ترین نظاموں میں سے ایک نظام ہوگا جو پاکستان میں. کتنی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ایسی ہیں جس میں ٹیچر بیس، اور سرکاری یونیورسٹیاں ٹیچر کے اوپر سارا نثار ہے، وہی پڑھائے گا، وہی حاضری لے گا، وہی اسائنمنٹ دے گا، وہی جو ہے آپ کا پیپر بنائے گا اور وہی چیک کرے گا. اس کے نتیجے میں ٹیچرز کا جو خود اپنا بھی، اچھے ٹیچرز تو پس منظر میں چلے جاتے ہیں اور جو اس میں مزید خرابیاں پیدا کرتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ہیرسمنٹ کے کیسز اسی وجہ سے ہوتے ہیں، بچوں کو باقاعدہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کون سا نظام ہے؟ آج کے اس دور میں اے آئی بیس سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن آج بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے پاکستان میں. تو نئے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے. اس گلے سڑے عدالتی نظام کو ختم کر کے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت ہے. آئی ٹی میں ہمارے پاس جو اپرچونٹیز موجود ہیں وہ ہم اویل ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ سب کام نہیں ہو رہے، لیکن معیشت اچھی ہو رہی ہے. صرف اسٹاک ایکسچینج کے سٹے والی معیشت کو آپ اگر کہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے تو اس سے بڑا کوئی خراب چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ کا تصور کیا ہے. بھائی لوگوں سے پوچھو ان کی معیشت کیا ہے. گروسری اسٹور پہ معیشت پتہ چلتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے ڈیفیسٹ سے معیشت پتہ چلتی ہے، سرکولر ڈیٹ سے معیشت پتہ چلتی ہے، بجلی کے بل سے معیشت پتہ چلتی ہے، گیس کے بل سے معیشت پتہ چلتی ہے. آپ گیس میں باقاعدہ وزارت کی طرف سے کہہ دیں کہ جتنے کنووں میں سے گیس نکل رہی ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، وہ بھی بند کر دو، اس لیے کہ آپ نے ناجائز اور 2 نمبر طریقے سے RLNG کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں. اپنی ہی پاکستان سے نکلنے والے گیس کے کنویں بند کروا رہے ہو اور RLNG خریدنے پر مجبور ہو. مہنگی 3 ٹائمز اور 4 ٹائمز مہنگی گیس آپ پاکستان کی قوم کو فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بھی لوڈ شیڈنگ. بجلی ایکسس ہے لیکن لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. 22-23 ہزار ہماری ایوریج میگا واٹ جو ہے وہ ضرورت ہے پاکستان کی. 46,000 میگا واٹ کی ہماری کیپیسٹی ہے. بقیہ جو بیچ کے پیسے ہیں وہ ہم پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے، جو بجلی بند بھی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ہے. گرڈ پہ آپ نے کام ہی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری حکومتیں کرپشن کے علاوہ کیا کرتی رہی ہیں؟ تو یہ گورننس کے مسئلے ہیں. یہ ڈیلیور نہیں کر سکا کوئی بھی ان میں سے. پورے پاکستان میں اس وقت یہی بحران ہے ہر طرف. اور پھر جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں، تو یہاں تو انتہا ہو گئی ہے. اب 3.5 کروڑ کی آبادی، پہلے سب سے پہلا کام تو اس کی آبادی کھا گئے. 1.5 کروڑ آبادی ہضم کر گئے. پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM والے ڈکار بھی نہیں لی. اور پھر اس کے بعد پانی کا بحران، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، سڑکوں کا بحران، ٹریفک کا مسئلہ، کچرا چننے کا مسئلہ، گندگی، حفظان صحت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ. کون سی چیز ہے؟ نوکریاں نہیں مل رہی یہاں کے لوگوں کو. لسانیت کو اور تعصب کو یہ سندھ حکومت اپنی نسل پرست ذہنیت کے ساتھ فروغ دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر لسانی فسادات پیدا ہوں. یہ جو پچھلے 7 مہینے میں 550 لوگ ٹریفک حادثات میں شہید ہو گئے ہیں یہاں کراچی میں، جس میں سے ڈمپرز، ٹرالرز اور ٹینکرز ایک مافیا کے طور پر یہاں موجود ہے، اور سندھ حکومت اس مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے. اور MQM اور پیپلز پارٹی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک مرتبہ پھر مہاجر سندھی اور مہاجر پختون فساد کرائیں، جس سے ان کی دکانداری چلتی رہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے MQM کے لوگ، جو پٹے ہوئے لوگ ہیں، جن کو دھتکار دیا مہاجروں نے، خاص طور پر دھتکار کے پھینک دیا اس الیکشن میں، 2-3 ہزار ووٹ صوبائی اسمبلی میں انہوں نے لیے، اور ان کو مسلط کر دیا گیا فارم 47 کی بنیاد. یہ دھتکارے ہوئے MQM والے کراچی سے یہ مہاجر سیاست کے چیمپئن بنتے ہیں، جو 40 سال سے مہاجروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور وہ سندھیوں کے نام پر جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں. جن میں جائیں انٹیریئر سندھ میں اور پوچھے لوگوں سے کہ یہ کیا وڈیرا شاہی نظام ہے. کل 11 اگست تھا، اور اس 11 اگست کو اقلیتوں کے حوالے سے منایا جاتا ہے. قائد اعظم کے فرمودات کی بات ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بڑا مغرب میں یہ میسج دیتی ہے کہ ہم تو اقلیتوں کے چیمپئن ہیں، اور یہاں اقلیتیں اور اکثریت اس کا کوئی تفریق نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی سے، یہ کند کوٹ میں اور کشمور میں اور شکارپور میں یہ ہندو برادری جو کاروباری برادری ہے، ہزاروں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ گھاڑیل بٹھائے ہوئے ہیں. یہ وڈیروں کے سرپرستی میں، پیپلز پارٹی کے وڈیروں کی سرپرستی میں ڈاکوؤں کا نظام چل رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ بھی برا سلوک ہو رہا ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی برا سلوک ہو رہا ہے.
اس 11 اگست کو بلاول اس بات کا جواب دے نا کہ آپ کے یہ ڈاکو کچے اور پکے کے مل کر مسلمانوں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور ہندوؤں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور آپ چیمپئن بن رہے ہیں اقلیتوں کے، اور پھر یہاں پر یہ کام کرتے ہیں، نوکریوں میں بندر باٹ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ کراچی کے نوجوانوں کے لیے نوکریوں کے دروازے بند ہیں سرکار کی، چلے جائیں سندھ سیکریٹریٹ میں، چلے جائیں ڈی سی آفس میں، چلے جائیں کسی ٹریفک کے پولیس کے آفس میں، چلے جائیں آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کراچی کے لوگوں کے لیے نوکری کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو کراچی کیپٹل نہیں ہے کیا سندھ کا؟ کراچی میں سب لوگ نہیں رہتے، انسان نہیں رہتے کہ یہاں کے نوجوانوں کو آپ نہ سرکاری نوکری دیں گے، نہ یہ اے سی بن سکتے ہیں، نہ ڈی سی بن سکتے۔ ایک ایک اے سی کا ریٹ 3-3 کروڑ روپے ہے اس وقت اپوائنٹمنٹ کا، اور وہ بھی اپنی پسند کے لوگوں میں سے چوائس کر کے۔ تو باہر کے آدمی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے جو ان کا ایک ریکٹ بنا ہوا ہے، ایسی بنیاد پہ دھندا چل رہا ہے۔ تو یہ جو ان کی نسل پرست ذہنیت ہے، یہ جو ان کی لسانیت زدہ ذہنیت ہے، یہ آلودہ کرتے ہیں معاشرے کو، اور پھر لوگ آپس میں نفرتیں کرنے لگتے ہیں، پھر کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہ جو ڈمپر والا مسئلہ ہے اور ٹینکر اور لوڈر اور اس طرح کا مسئلہ ہے، یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ان مافیاز کو تو سپورٹ ہے، ان سے تو مذاکرات کرتے ہیں، لیکن بے گناہ نوجوانوں کو انہوں نے پکڑا ہے۔ یہ جو واقعہ ابھی 2 دن پہلے ہوا رات میں، اس کے بعد جو چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے نوجوان تھے ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی، ان پر جو ہے وہ دہشت گردی کے کیسز ڈال رہے ہیں، اور جو کسی چیز کو فالو نہیں کر رہے، یعنی روڈ سیفٹی کے حوالے سے جتنی چیزیں پچھلے دنوں مذاکرات میں طے ہوئیں، کیا ان ٹینکرز اور لوڈرز اور ڈمپرز ان لوگوں نے اس کو فالو کیا؟ اتنی سی بات ہے کہ ان ٹینکرز کے ارد گرد ایک ایسا مٹیریل لگا جائے گا جس سے اگر کوئی ضرب لگے تو آپ جو ہے وہ اس میں چوٹ نہیں لگے، ایسی چوٹ نہیں لگے گی جس سے فوراً جاں بحق ہو جائے کوئی۔ اس سیفٹی تک کا خیال نہیں رکھا جا رہا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے ان ٹرالرز کی، اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ یعنی اس وقت جو پورا کا پورا سندھ حکومت کا نظام ہے بدترین، پھر سڑکیں نہیں بنی ہوئی، ادھڑی ہوئی ہیں چاروں طرف۔ 50 لاکھ سے زائد اگر موٹر سائیکلیں شہر میں موجود ہیں تو کیوں ہیں؟ اس لیے موجود ہیں کہ بلک ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ اس شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، 400 بسیں صرف سرکار کی چل رہی ہیں، جس کے اوپر میرے خیال ہے 4 ارب روپے سے زیادہ کے اشتہارات چل چکے ہیں۔ جتنی بسوں کی قیمت نہیں، اس سے 10 گنا زیادہ کے اشتہارات چلا دیے ہوں گے انہوں نے، اور وہ اشتہار بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہیں، اور ہمارے ہی پیسوں سے ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈلتے ہیں۔ 15,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ 17 سال سے لگاتار حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اس نے ٹرانسپورٹ میں کیا کیا ہے؟ 50 لاکھ موٹر سائیکلیں، لاکھوں کی تعداد میں چنگچیاں۔ آپ چنگچیاں بند کریں تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پاس ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے، آپ ان کو کھول دیں تو ٹریفک سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سڑکیں انہوں نے اورنج لائن ایک بدترین پروجیکٹ، اس کے بعد گرین لائن، ساری وفاق اور سارے صوبے مل کر بھی یہ گرین لائن آج تک پورا نہیں کر سکے۔ ریڈ لائن پروجیکٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور صورتحال یہ کہ کہتے ہیں کہ 2028 میں ہم مکمل کریں گے، یہ 29 اور 30 میں بھی مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھے بھلی جو یونیورسٹی روڈ بن گئی تھی اس کو بھی توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آ جائیے یلو لائن، گرین لائن، ریڈ لائن، یعنی نیلے پیلے کالے رنگوں کے نام سے ڈرامے بازی، یہ تو رنگ بازی ہے نا، اور کیا ہے؟ اتنے رنگوں پر مشتمل لائنیں بنا دی، کام کچھ نہیں کر رہے، کرپشن اور لوٹ مار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رنگ بازی ہے ان کی پیپلز پارٹی کی، اس نے بیڑا غرق کر دیا اس شہر کا۔ اسی وجہ سے ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں، جانے جا رہی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے اس کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عوام کو لڑانے کے بجائے یہ جواب دیں یہ ساری کے سارے حکومتی پارٹیاں۔ ایم کیو ایم ایک حکومتی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ایک حکومتی پارٹی ہے، نون لیگ ایک حکومتی پارٹی ہے۔ اسی طرح جو قبضہ مہر بنایا گیا تھا اس میں تو جے یو آئی بھی شامل ہے، نون لیگ شامل ہے۔ تو یہ تو سارے لوگ ایک ہیں، ایک پیج پر ہیں۔ تو اس شہر کراچی کا کیا قصور ہے کہ جس کا مینڈیٹ بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، اور جسے کوئی بھی فیسلٹی اس وقت حاصل نہیں ہے۔ K4 منصوبے پہ اس سال 3.2 ارب روپے رکھے گئے، 40 ارب روپے اس سال ملتے تو وہ پروجیکٹ جو 650 ملین گیلن پر ڈے کا پروجیکٹ ہے، اس کا
40% حصہ اگلے سال میں مکمل ہوتا. 40%، 260 ملین گیلن. پورا پروجیکٹ تو چھوڑ دیجئے آپ، اور یہ پروجیکٹ بن جائے تو اب سن لیجئے 1.6 ارب ڈالر یہ ورلڈ بینک سے قرضہ لیا جا رہا ہے. آگمنٹیشن کہتے ہیں اس کام کے لیے کہ شہر کے انٹرنل واٹر سسٹم کو ٹھیک کیا جائے گا. اتنے بڑے قرضے کے ساتھ یہ سب کام کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ تقریباً بن جاتے ہیں، آپ سمجھ لی کہ 450 ارب روپے، 450 ارب روپے سے آگمنٹیشن ہونی ہے. لیکن یہ پچھلے 5-10 سال سے چل رہا ہے، سلسلہ نہیں ہو رہی. سیوریج کا S3 پروجیکٹ 5 ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے تھے، ایک S3 اور ایک 5 ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے تھے، جو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ تھے 5 کمبائنڈ انڈسٹریل زونز میں. وہ 15 سال سے پروجیکٹ نہیں ہوا. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کچرا اٹھانے کا نظام کرپشن کا دھندا ہے. 28 ارب روپے کے کانٹریکٹ کیے گئے، اب مزید 15 ارب روپے مانگ رہے ہیں کہ 28 ارب روپے میں پیٹ نہیں بھرا ان لوگوں کا. نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اس پہ اپنا قبضہ کیا ہوا ہے. ڈسٹرکٹ کے ساتھ پرانے معاہدے جو MQM وغیرہ ٹائپ کے لوگوں نے کیے تھے اور پیپلز پارٹی نے، وہ دوبارہ چلے آ رہے ہیں. ٹاؤنز بنے ہوئے 2 سال سے زائد ہو گیا، آج تک یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ٹاؤنز کی بنیاد پہ نہیں ہے، ڈسٹرکٹ کے نظام پہ چل رہا ہے. کس بنیاد پر چل رہا ہے؟ کوئی اس کی قانونی حیثیت، اخلاقی حیثیت، سیاسی حیثیت، انتظامی حیثیت. لیکن یہ اس لیے چل رہا ہے کہ یہ دھندا چل رہا ہے. ایک پارٹی کو یہ دیتے ہیں، وہ پارٹی سبلیٹ کرتی ہے، پھر وہ تیسری پارٹی کو دیتے ہیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایگریمنٹ میں یہ شامل ہوتی ہے کہ گھر سے جو کچرا اٹھایا جائے گا وہ بھی فری، اور جو آخری اسٹیشن تک پہنچایا جائے گا وہ بھی فری. پورا نظام ہوگا. لیکن گھروں سے جو کچرا اٹھایا جا رہا ہے اس کے پیسے لوگ ادا کرتے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کو دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ سندھ حکومت اور ان کے جتنے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مڈل مین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پورا دھندا ہے. اور اس دھندے میں کراچی کے عوام کو لوٹے جا رہے ہیں اور لوٹے جا رہے ہیں، اور ٹاؤنز کو اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں. ٹاؤنز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، منتخب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو حکومت کے ادارے، آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سسٹم کو پکڑیں گے، تو آرمی چیف صاحب سسٹم تو آپ کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے نا. آپ تو سسٹم کو اسلام آباد لے گئے ہیں اور طاقتور بنا دیا ہے. یہ جتنی کرپشن ہو رہی ہے، پھر کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ لوگ آپ سے سوال کریں گے. جب آپ ہر چیز میں کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، جواب بھی تو پھر آپ کی ذمہ ہے نا. کراچی کے لوگوں نے قصور کیا کیا ہے؟ یہ 60% سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، یہ 50% سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ان کے نوجوانوں کو نوکریاں نہ ملیں، ان کے لوگ سڑکوں پہ مرتے رہیں، ان سے کب کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور سرپرستی مافیاز کی ہوتی رہے، ان کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا جاتا رہے، تو کیسے کام چلے گا؟ اس لیے اس شہر کے لوگوں میں غصہ ہے. اس کو لوگ غلط راستے پہ ڈال سکتے ہیں، پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہتا. اس لیے روکا جائے ان مافیاز کو، ان کرپٹ عناصر کو، ان طاقتور لوگوں کو جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، واٹر بورڈ میں گھسے ہوئے ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام پر قبضہ کیا ہوا ہے، نوکریاں بانٹی ہوئی ہیں اپنی مرضی کی، ایسیز ڈی سیز کے نظام سے پوری سوسائٹی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. جماعت اسلامی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی. آپ دیکھتے ہوں گے صبح دوپہر شام جماعت اسلامی کے کارکنان، ان کی لیڈرشپ، منیم ظفر صاحب، سیف صاحب اپوزیشن لیڈر، یہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد صاحب موجود ہیں گلشن کے، لیاقت آباد کے فراز حسیب صاحب موجود ہیں، اور یہ نارتھ ناز آباد کے عاطف علی خان موجود ہیں. اختیار سے زیادہ کام کر رہے ہیں. جو سیوریج کا کام ان کے ذمے نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہیں. جو کام ان کے نام ہے ہی نہیں، جو حکومت نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں سڑکوں کا کام. لیکن اس کے باوجود مسائل تو بے تحاشا ہیں. ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں کراچی کے عوام سے کہ اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکولوں کی حالت بہتر بنائی جا رہی ہے. جو بھی ہمارے پاس 150-200 اسکول ہیں 9 ٹاؤنز میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارک 200 کے قریب الحمدللہ ٹھیک کر دی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارپیٹنگ جتنی ممکن ہو سکتی ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس شہر کا مسئلہ اس طرح سے تو حل نہیں ہوگا جب تک امپاورمنٹ نہیں ہوگی. تو میں ان سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ہم پر A+ ٹیم کے طور پر مسلط کیا ہوا ہے کہ کراچی کیا پورے سندھ کے عوام رول رہے ہیں، پریشان ہیں، تو ان مافیاز پر کون ہاتھ ڈالے گا؟ اور جب ہاتھ نہیں ڈلتا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ملے ہوئے. اس سوال کا جواب سب کو دینا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ سمیت. ظاہر ہے کہ آج اگر میئر موجود ہے پیپلز پارٹی کا کراچی میں تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے موجود ہے. انہوں نے لا کر ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا نا.
جو کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر نہیں بن سکا. یہ جماعت اسلامی پہ ڈاکہ نہیں تھا, کراچی کے عوام پہ ڈاکہ تھا, پاکستان پر ڈاکہ تھا. یہ جو قومی اور صوبائی اسمبلی میں بندر بانٹ ہوئی کہ 22 قومی کی سیٹیں ہیں تو 15 دے دو ایم کیو ایم کو, باقی 7 رہ گئیں تو پیپلز پارٹی کو. ایک بھی نہیں جیتے ہوئے تھے, ایک اسٹیشن نہیں جیتی ایم کیو ایم, ایک پولنگ بوتھ نہیں جیتی پورے پتہ نہیں 15,000 پولنگ بوتھ میں سے. کتنے اسٹیشن ہیں؟ اتنے ہی ہیں اسٹیشن. 5,000 اسٹیشن میں سے ایک بھی ایم کیو ایم نہیں جیتی پورے شہر کراچی میں. میں چیلنج کرتا ہوں, لیکن ان کو لا کر بٹھا دیا گیا. تو سوال پھر انہی سے ہوگا جنہوں نے لا کر بٹھایا ہے. اس لیے ان سچویشن کو, اس کو ٹھیک کیا جائے, ورنہ یہ پھر کسی کے بھی اختیار میں نہیں رہے گا. عوامی سطح پر بلاخر لاوا پھٹ جاتا ہے, پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا. ماضی میں سارے تجربات ہو چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگر تو ہمارے باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو عوامی جدوجہد کے بغیر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے, خدا نہ خواستہ, جماعت اسلامی نے تو اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے یہ لسانی فسادات کی. ہم تو کسی صورت میں بھی عوام کو تقسیم بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم کراچی کے عوام کے ساتھ, چاہے وہ سندھی ہوں یا مہاجر ہوں, پختون ہوں یا پنجابی ہوں, بلوچ ہوں یا کچھ بھی ہوں, ہم ان سب کے ساتھ مل کر پھر نکلیں گے اور پھر ہم اپنی پرامن سیاسی مزاحمت کا جو طریقہ کار جمہوری موجود ہے اپنا حق استعمال کریں گے. پھر ہو سکتا ہے کنٹرول میں نہ رہے, اور یہ ہم کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ہو گئی ہے, اب بہت ہو گئی ہے, اب اس سے زیادہ نہیں ہوا کہ پھر ہم نکل آئیں اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے. اس لیے کنٹرول کریں یہ اپنی مافیاز کو, جن کو جو لوگ لے کر آئے ہیں. بہت شکریہ جناب, تھینک یو.